آئیے آج فلسفے کے ایک ایسے کونے میں جھانکتے ہیں جہاں بڑے بڑے سوالات ہلچل مچاتے ہیں۔ فریڈرک نیچے نے ایک چونکا دینے والا سوال پوچھا، کیا ہو اگر سچ ایک عورت ہو تو پھر کیا؟ واہ، یہ سوال تو سیدھا فلسفے کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم سچائی کو دیکھتے کیسے ہیں۔ بالکل، یہ نیٹشے کا خاص انداز ہے۔ وہ ایسے سوال پوچھتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، جو ہمارے یقین کو ہلا دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان کی مشہور زمانہ کتاب خیر و شر سے ماورا، یعنی بیونڈ گڈ اینڈ ایول، کچھ اہم اور کہہ لیں گہرے خیالات پر بات کریں گے۔ جی ہاں، یہ کتاب آسان بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات وہ تو بہت دور تک پھیلے ہیں، صرف فلسفے تک ہی نہیں رہے۔ نیچے جو 1844 میں پیدا ہوئے، وہ صرف ایک فلسفی تو نہیں تھے۔ ان کے خیالات نے اخلاقیات، ادب، تعلیم، آرٹ، سیاست، یہاں تک کہ مذہب پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ اور خیر و شر سے ماورا خاص طور پر ان کی ایک ایسی کوشش ہے جس میں وہ فلسفے اور اخلاقیات کے وہ جو پرانے بت ہیں نا، انہیں توڑتے نظر آتے ہیں۔ تو آج ہماری اس گہری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس پیچیدہ کتاب کے چند بنیادی خیالات کو ذرا آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ نیٹشے نے پرانے فلسفیوں کی سوچ پر، سچائی کی اپنی قدر و قیمت پر، اور جو اچھائی اور برائی ہم صدیوں سے مانتے آئے ہیں ان پر کیسے سوال اٹھائے۔ تو یہ گفتگو کتاب کے مختلف حصوں پر مبنی ہوگی، خاص طور پر اس کا تمہید اور وہ ابواب جو فلسفیوں کے تعصبات، آزاد روح، مذہبی سوچ، اخلاقیات کی تاریخ اور سب سے اہم آقا اور غلام اخلاقیات جیسے موضوعات پر ہیں۔ جی، اور ہم نیٹشے کی زندگی اور ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے جو مختصر پس منظر ذرائع میں ملتا ہے اس پر بھی ہلکی سی بات کریں گے۔ اچھا، تو گفتگو میں اترنے سے پہلے نیٹشے کی زندگی کا یہ پہلو واقعی دلچسپ ہے۔ وہ مسیحیت کے اتنے شدید ناقد تھے، لیکن ان کا اپنا خاندان تو مذہبی تھا۔ جی ہاں، یہ تضاد بڑا نمایاں ہے، اور انہوں نے خیر و شر سے ماورا کے علاوہ بھی کئی اہم کام کیے، یا کم از کم ان کے نوٹس چھوڑے، جیسے دجال یا طاقت کی خواہش، ول ٹو پاور کے نوٹس۔ اور ان کی ذہنی صحت کا معاملہ وہ بھی اکثر زیر بحث آتا ہے۔ 1889 میں ان کی دماغی حالت بگڑ گئی تھی۔ ہاں، لیکن یہ سمجھنے ضروری ہے، جیسا کہ ذرائع بھی بتاتے ہیں، کہ یہ کافی اچانک ہوا، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ پوری ہوش و حواس میں لکھی گئی ہیں۔ ان کے فلسفے کو ان کی تحریروں کی بنیاد پر ہی پرکھا جانا چاہیے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، مطلب ان کی بیماری کو ان کے خیالات کو رد کرنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل نہیں، ان کی سوچ میں جو گہرائی ہے، جو چیلنج ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں کتاب کے مرکزی خیالات کی طرف۔ جی بالکل، نیٹشے سب سے پہلے فلسفوں کی بنیاد، یعنی سچائی کی خواہش، ول ٹو ٹروتھ، اسی پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں سچ ہی کیوں چاہیے؟ ہاں، سچ کی اتنی زیادہ قدر کیوں ہے آخر؟ کیا جھوٹ، غیر یقینی یا لا علمی، کیا ان میں کوئی قیمت نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شطرنج کے اصولوں پر ہی سوال اٹھا دے کہ پیادہ سیدھا ہی کیوں چلتا ہے۔ بالکل، یہی تو نیٹشے کی بغاوت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسفی صدیوں سے بس یہ مان کر چلتے آئے ہیں کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، خیر شر سے بہتر ہے۔ نیٹشے کہتے ہیں یہ فلسفیوں کا بنیادی تعصب ہے۔ وہ اس دو رنگی سوچ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ شاید زندگی کے لیے وہ چیزیں زیادہ اہم ہوں جنہیں ہم عام طور پر برا سمجھتے ہیں، جیسے دھوکہ، خود غرضی یا اپنی جبلتوں کی پیروی کرنا۔ تو یہ خطرناک شاید یا ڈینجرس پرہیپسس کا راستہ ہے۔ نیٹشے کہتے ہیں کہ پرانے فلسفے ان سوالوں سے ڈرتے تھے، لیکن نئے فلسفے آئیں گے جو ان خطرناک راستوں پر چلنے کی ہمت کریں گے۔ یہ سوچ کر ہی کچھ عجیب لگتا ہے نا، کہ جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے آئے ہیں وہ بھی قیمتی ہو سکتی ہیں۔ نیٹشے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری سوچ بھی اتنی معصوم نہیں ہوتی، یہ صرف علم حاصل کرنے کی پاکیزہ خواہش نہیں ہوتی۔ ہاں، بلکہ ہماری گہری جبلتیں، انسٹنکٹس اور جسمانی ضرورتیں وہ ہماری سوچ پر حاوی ہوتی ہیں۔ ہر جبلت گویا اپنا فلسفہ بنانا چاہتی ہے تاکہ وہ غالب آ سکے۔ بے رحم، بے پرواہ اور غیر منصف ہے،
روا کی فلسفی دراصل فطرت کو نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دنیا کو اپنی مرضی کی تصویر میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کانٹ جیسے بڑے فلسفی پر بھی وہ چوٹ کرتے ہیں۔ کانٹ کو اپنی وہ جو پیچیدہ سی درجہ بندیاں تھیں، کیٹیگریز اور ترکیبی پیشگی فیصلے، سنتھیٹک ججمنٹس آپریوری، ان پر بڑا فخر تھا۔ ہاں، اور نیچے اسے جرمن فلسفے کی خود پسندی قرار دیتے ہیں، گویا فلسفی اپنی قابلیتوں کے خود ساختہ پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں نیچے کہہ رہے تھے کہ کانٹ اور ان جیسے فلسفے جو چیزیں دریافت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ شاید ان کے اپنے ذہن کی ایجاد ہیں۔ اور یہ بات کہ میں سوچتا ہوں، آئی تھنک، اس سادہ سے جملے میں بھی نیچے کئی چھپے ہوئے غیر ثابت شدہ دعوے دیکھتے ہیں۔ میں کون ہے؟ سوچنے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ کیا میں سوچ کا سبب ہے یا خود سوچ کا نتیجہ؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم فوری یقینیات یا امیڈیٹ سرٹنٹیز سمجھتے ہیں وہ بھی اتنی یقینی نہیں ہے جتنی لگتی ہیں۔ اور پھر آزاد مرضی، فری ول، اور غیر آزاد مرضی، نان فری ول کا جھگڑا۔ نیچے دونوں کو ہی ایک طرح کا افسانہ، میتھولوجی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حقیقت میں صرف مضبوط ارادے اسٹرانگ ولز اور کمزور ارادے ویک ولز ہوتے ہیں۔ یہ خیال کہ کوئی چیز خود اپنا سبب کازز سوئی ہو سکتی ہے یہ منطقی طور پر ہی ممکن نہیں۔ ایک اور بہت دلچسپ نقطہ جو نیچے اٹھاتے ہیں وہ زبان کا ہماری سوچ پر اثر ہے۔ او ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جس زبان میں ہم سوچتے ہیں اس کی گرامر، اس کی ساخت لاشعوری طور پر ہمارے فلسفے کو شکل دیتی ہے۔ شاید ایک زبان جس میں فاعل یعنی سبجیکٹ کا تصور مختلف ہو، وہاں فلسفہ بھی بالکل مختلف ہو۔ واہ، یہ تو گہری بات ہے۔ اچھا، فلسفیوں پر اس شدید تنقید کے بعد نیچے ایک نئی قسم کے انسان کا تصور پیش کرتے ہیں، آزاد روح یا دا فری اسپرٹ۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے تعصبات سے آزاد ہو کر سوچ سکتے ہیں، جو گھسے پٹے راستوں پر نہیں چلتے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر انسان جینے کے لیے دنیا کو تھوڑا آسان، تھوڑا مصنوعی، بلکہ کہہ لیں تھوڑا جھوٹا بنا لیتا ہے۔ اور علم بھی کبھی کبھی اسی کام آتا ہے، ہمیں ایک ایسی تصویر دیتا ہے جسے ہم سمجھ سکیں۔ لیکن آزاد روح اس سے آگے جاتی ہے، وہ اس مصنوعی پن کو پہچانتی ہے، لیکن نیچے ان آزاد روحوں کو خبردار بھی کرتے ہیں۔ کس بات سے؟ وہ کہتے ہیں کہ سچ کی خاطر قربانیاں دینے یا مصیبتیں جھیلنے کے جذبے سے بچو۔ یہ جذبہ اکثر بگڑ کر انتقام میں بدل جاتا ہے۔ وہ فلسفی اسپینوزا کی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح اس کی ظاہر موضوعاتی ٹھنڈی اخلاقیات میں بھی انتقام کے جذبات چھپے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل الٹ لگتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سچ کے لیے لڑنا، قربانی دینا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ نیچے یہاں بھی ہماری سوچ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو واقعی گہرا جاننا چاہتا ہے اسے صرف دانشوروں میں، اپنے جیسے لوگوں میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عام لوگوں، قائبے یعنی the rule کو سمجھنے کے لیے ان میں گھلنا ملنا پڑتا ہے، چاہے اس کے لیے بھیس بدلنا پڑے یا ناپسندیدہ لوگوں سے ملنا پڑے۔ اچھا، خاصا مشکل کام ہے۔ بالکل، اور یہیں نیچے اخلاقیات کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں عمل کو نتیجے سے پرکھتے تھے، یہ قبل اخلاقی دور تھا۔ اچھا، پھر نیت، انٹینشن اہم ہو گئی، یہ اخلاقی دور ہے۔ لیکن نیچے کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی آگے جانا ہے، اخلاقیات پر قابو پانا ہے، سرماؤنٹنگ آف مورالٹی، یعنی نیت والی اخلاقیات سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ قربانی، سارے نفس، دوسروں کے لیے جینا، ان سب پر نیچے سوال اٹھاتے ہیں، کیا یہ جذبات حقیقی ہیں یا یہ بھی خود فریبی ہیں؟ جی، اور یہ خیال کہ سچائی ہمیشہ ظاہری شکل سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، نیچے اسے بھی ایک اخلاقی تعصب سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو چلتی ہی نقطہ نظر، پرسپیکٹیو، اندازوں اور ظاہری شکلوں پر ہے، حقیقت کا کوئی ایک مطلق چہرہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ اپنا سب سے مشہور اور شاید سب سے متنازع تصور پیش کرتے ہیں، طاقت کی خواہش، یعنی ول ٹو پاور۔ بالکل، نیچے تجویز کرتے ہیں کہ تمام زندگی، تمام جبلتیں، تمام نامیاتی عمل، ان سب کے پیچھے ایک بنیادی محرک کار فرما ہے، اور وہ ہے
طاقت حاصل کرنے، پھیلنے اور غالب آنے کی خواہش۔ ہر چیز میں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کو اندر سے دیکھیں، اس کے جوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ محض طاقت کی خواہش کا ایک عظیم و شان کھیل ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، زندگی کے ہر پہلو کی۔ یہ طاقت کی خواہش کا تصور یہ بہت طاقتور رکھتا ہے، لیکن تھوڑا ڈراؤنا بھی ہے نہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی ہر وقت صرف طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ تصور ہے۔ نیچے کے نزدیک یہ صرف سیاسی یا جسمانی طاقت نہیں ہے۔ خود پر قابو پانا، کچھ نیا تخلیق کرنا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا، اقدار بنانا، یہ سب بھی طاقت کی خواہش کا ہی اظہار ہے۔ اچھا۔ آزاد روحیں جنہیں وہ نئے فلسفی کہتے ہیں، وہ اسی طاقت کی خواہش کو مثبت، تخلیقی انداز میں استعمال کرتی ہیں۔ وہ پرانی اقدار کو چیلنج کرتی ہیں، نئے راستے بناتی ہیں اور خیر و شر سے ماورا جانے کی ہمت کرتی ہیں۔ تو یہ آزاد روحیں جو ہیں وہ روایتی آزاد خیالوں یعنی فری تھنکرز ان سے مختلف ہیں؟ جی بالکل، وہ صرف پرانی چیزوں کو رد نہیں کرتی بلکہ نئی اقدار بنانے والی ہیں۔ وہ مستقبل کے فلسفی ہیں جو صرف علم جمع نہیں کرتے بلکہ زندگی کو نئی سمت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اس کے بعد نیچے مذہب کی نفسیات پر بات کرتے ہیں جو ان کا ایک اور اہم اور متنازع موضوع ہے۔ ہاں، باب سوم مذہبی مزاج یا دا ریلیجس موڈ۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مذہب کے بہت سخت ناقد تھے۔ ہاں، ناقد تو تھے، لیکن وہ مذہب کو سطحی طور پر رد نہیں کرتے۔ وہ اس کی گہری نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی انسان ہومو ریلیجیوسس کو سمجھنے کے لیے پاسکل جیسے لوگوں کے تجربات کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاسکل؟ ہاں، جنہوں نے ایمان کے لیے اپنی آزادی، اپنا غرور، حتیٰ کہ اپنی عقل تک کو قربان کر دیا۔ نیچے اسے روح پر ایک قسم کا تشدد یا ظلم سمجھتے ہیں، ایک خود اذیت۔ وہ مسیحی ایمان کو غلاموں کی بغاوت بھی کہتے ہیں، یہ کیسے؟ نیچے کا خیال تھا کہ طاقتور لوگ یعنی آقا طبقہ وہ اکثر شک کرنے والے اور آزاد سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، جبکہ کمزور طبقہ یعنی غلام انہیں غیر مشروط یقین اور اطاعت میں پناہ ملتی ہے۔ تو جب غلام طبقہ غالب آتا ہے تو وہ آقاؤں کی روشن خیالی اور شک کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اندھے ایمان کو فروغ دیتا ہے۔ اچھا، اور ولی یعنی سینٹ کے تصور کو بھی وہ ایک معمہ سمجھتے ہیں؟ جی، جو لوگ اچانک برے سے اچھے بن جاتے ہیں ان کی اس تبدیلی کو وہ شاید اخلاقی سمجھ کی غلطی قرار دیتے ہیں، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ولی میں جو خود پر قابو پانے کی زبردست قوت ارادی ہوتی ہے اس کا طاقتور لوگ بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں اپنی ہی طاقت کی خواہش کی ایک انتہائی شکل دیکھتے ہیں۔ خود پر مکمل اختیار حاصل کرنا بھی تو طاقت کا ایک مظہر ہے۔ یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ نیتشے عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی عظمت اور طاقت کے تو قائل تھے، لیکن عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹمنٹ کو وہ کمزور اور روکو کو ذوق کا نمونہ کہتے تھے۔ جی ہاں، ان کے نزدیک دونوں کو ملا کر بائبل کہنا روح کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عہد نامہ قدیم میں ایک شان ہے، ایک طاقت ہے جو بعد میں ختم ہو گئی۔ وہ یورپ میں خدا کے تصور کے زوال کی بات بھی کرتے ہیں، یعنی خدا بطور باپ، منصف یا انعام دینے والا۔ یہ تصور اب لوگوں کو مطمئن نہیں کرتا۔ مذہبی جبلت شاید باقی ہو، لیکن پرانے توحیدی جوابات اب کام نہیں کر رہے۔ اور وہ مذہبی قربانی کے تصور کو بھی ایک سیڑھی کی طرح دیکھتے ہیں۔ بالکل، پہلے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی، پھر اپنی فطری جبلتوں اور خواہشات کی قربانی جسے وہ اخلاقی ظلم کہتے ہیں، اور آخر میں نیٹشے کے مطابق جدید انسان خدا کو ہی عدم یعنی نتھنگنس کے لیے قربان کر رہا ہے۔ یہ مذہب کا خود اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ لیکن کیا مذہب کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے نیٹشے کے نزدیک، یا صرف تنقید ہی ہے؟ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فلسفی، ایک حکمران طبقہ مذہب کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے، انہیں زندگی کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دینے کے لیے، اور معاشرے میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے۔ یہ عوام کے لیے ایک طرح کی تسلی اور جواز فراہم کرتا ہے۔ مگر جب مذہب خود حاکم بن جائے، جب وہ اوزار نہ رہے بلکہ خود مقصد بن جائے؟ تب نیچے اسے خطرناک سمجھتے ہیں۔
ان کے مطابق مذہب اکثر ایسی چیزوں کو زندہ رکھتا ہے جنہیں ختم ہو جانا چاہیے، جس سے مجموعی طور پر انسان کی قسم بہتر نہیں ہو پاتی۔ اور وہ خاص طور پر مسیحیت پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے دنیا سے نفرت اور غیر دنیا داری سکھا کر انسان کی عظیم صلاحیتوں کو ضائع کیا ہے۔ جی، وہ اسے انسان کا عظیم اسقاط حمل، سبلائم ابورشن آف مین کہتے ہیں۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ واقعی بہت سخت تنقید ہے، اور یہ ہمیں ان کے شاید سب سے مشہور تصورات میں سے ایک کی طرف لاتی ہے، آقا اور غلام اخلاقیات۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصور باب نہم، کیا چیز شریفانہ ہے، واٹ از نوبل، میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ نیٹشے کہتے ہیں کہ تاریخ میں بنیادی طور پر دو قسم کی اخلاقیات رہی ہیں۔ ایک آقا اخلاقیات یا ماسٹر موریلٹی ہے، جو طاقتور حکمران طبقے سے پیدا ہوئی، اور دوسری غلام اخلاقیات یا سلیو موریلٹی ہے، جو کمزور محکوم طبقے سے ابھری۔ یہ دونوں بالکل مختلف بنیادوں پر کھڑی ہیں۔ اچھا، تو آقا اخلاقیات کیسی ہوتی ہے؟ اس میں اچھا کیا ہے؟ آقا اخلاقیات میں اچھا وہ ہے جو خود آقا جیسا ہے، شریف، طاقتور، مغرور، تخلیقی، خود اپنی قدریں بنانے والا۔ وہ خود کو اور اپنی جیسی خصوصیات کو اچھا کہتا ہے۔ برا اس کے لیے وہ ہے جو کمزور، بزدل، قابل رحم یا عامیانہ ہو۔ تو وہ اپنی ہی تعریف کرتا؟ بالکل، اور وہ دوسروں کی مدد ہمدردی سے نہیں کرتا، بلکہ اپنی طاقت کی فراوانی سے کرتا ہے۔ جیسے میرے پاس بہت ہے تو تم بھی لے لو۔ وہ اپنے اندر کی طاقت کا احترام کرتا ہے۔ اور غلام اخلاقیات؟ وہ تو پھر بالکل الٹ ہوگی۔ جی بالکل الٹ۔ یہاں اچھا وہ ہے جو کمزوروں کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے مفید ہو، ہمدردی، مہربانی، صبر، عاجزی، مددگاری۔ برا وہ ہے جو طاقتور، خطرناک یا خوفناک ہو۔ یعنی جو آقا جیسا ہے۔ ہاں، غلام اخلاقیات کا بنیادی مقصد تکلیف کو کم کرنا ہے۔ یہ ان خصوصیات کو اہمیت دیتی ہے جو محکوموں کو جینے میں، ایک دوسرے کا سہارا بننے میں مدد دیں۔ آزادی یعنی ظلم سے نجات، اور خوشی یعنی تکلیف سے نجات اس کی بڑی قدریں ہیں۔ یہ تو واقعی دو مختلف دنیایں لگتی ہیں۔ کیا نیٹشے ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں؟ نیٹشے واضح طور پر آقا اخلاقیات کو زیادہ صحت مند، زیادہ زندگی سے بھرپور سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اخلاقیات انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اسے عظیم بناتی ہے۔ اور غلام اخلاقیات کو؟ وہ غلام اخلاقیات کو خاص طور پر جب وہ غالب آ جائے، جیسا کہ ان کے خیال میں یورپ میں ہوا تھا، انسان کو پست کرنے والی، اسے بونا بنانے والی اور زندگی سے انکار کرنے والی سمجھتے ہیں۔ البتہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں یہ دونوں اخلاقیات اکثر ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتی ہیں۔ انہوں نے تکبر یعنی وینٹی کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ اس کا تعلق کس سے جوڑتے ہیں؟ ہاں، وہ تکبر کو غلامانہ جبلت کی باقیات سمجھتے ہیں۔ یہ دوسروں کی، خاص طور پر عام لوگوں کی اچھی رائے حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ یہ اس پرانی غلامانہ عادت سے آتی ہے جہاں غلام کے لیے آقا کی منظوری بہت ضروری تھی۔ تو شریف روح تکبر نہیں کرتی؟ نیچے کے مطابق نہیں۔ اس کے برعکس وہ شریف روح کے لیے ایک خاص قسم کی انا پرستی، ایگوئزم کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ یقین کہ وہ دوسروں سے فطرتاً بلند ہیں اور انہیں دوسروں کی رائے کی زیادہ پرواہ نہیں۔ یہ منفی انا پرستی نہیں، بلکہ اپنی قدر کا احساس ہے۔ یہ خیالات واقعی چیلنجنگ ہیں اور ہمارے بہت سے بنیادی مفروضوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کتاب میں کچھ مختصر چپتے ہوئے اقوال، ایفورزمز بھی ہیں جو ان کی سوچ کا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے اقوال بہت مشہور ہیں۔ مثلاً وہ قول نمبر 146، جو عفریتوں سے لڑتا ہے اسے محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں وہ خود عفریت نہ بن جائے، اور اگر تم گہرائی میں زیادہ دیر تک جھانکو تو گہرائی بھی تم میں جھانکنے لگے گی۔ زبردست۔ یہ ان خطرات سے آگاہ کرتا ہے جب آپ برائی یا مشکل چیزوں کا سامنا کرتے ہیں۔ خود کو بچانا بھی ضروری ہے۔ بالکل، اور ایک یہ بھی ہے، محبت سے کیا جانے والا عمل ہمیشہ خیر و شر سے ماورا ہوتا ہے۔ قول 153، یہ محبت کو روایتی اخلاقی پیمانوں سے بلند قرار دیتا ہے۔ اور ایک قول جو آج بھی بہت متعلقہ لگتا ہے، افراد میں پاگل پن کم ہوتا ہے لیکن گروہوں، پارٹیوں، قوموں اور زمانوں میں یہ اصول ہے۔
او ہاں، یہ تو اجتماعی نفسیات پر ایک گہری نظر ہے۔ کرنا نہیں بلکہ اقدار تخلیق کرنا ہے۔ باب ششم، ہم اہل علم اور جدید یورپی نیکیوں، خاص طور پر ہمدردی، سمپتھی پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ انسان کو چھوٹا اور کمزور بناتی ہے۔ باب ہفتم، ہماری نیکیاں۔ جی، وہ دکھ کی اہمیت اور اس کی تخلیقی طاقت پر زور دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ انسان صرف آرام اور سکون کی تلاش میں رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خیر و شر سے ماورا میں نیچے نے فلسفے، سچائی، اخلاقیات، مذہب اور انسانی نفسیات کے بارے میں نہایت بنیادی، نہایت بے باک اور اکثر پریشان کن سوالات اٹھائے ہیں۔ جی ہاں، طاقت کی خواہش، آزاد روح اور آقا غلام اخلاقیات جیسے تصورات نے بعد کی سوچ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کے خیالات سے متفق ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہمیں مجبور ضرور کرتے ہیں کہ ہم اپنی مانی ہوئی سچائیوں، اپنی اخلاقی قدروں اور انسانی فطرت کے بارے میں اپنے تصورات پر دوبارہ غور کریں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے دماغ کی ورزش ہے، تنقیدی سوچ کی بہترین دعوت ہے۔ نیچے کو پڑھنا آسان نہیں، یہ ایک چیلنج ہے، لیکن یہ ہمیں ان سوالوں سے روشناس کراتا ہے جن سے ہم اکثر بچنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچنے کے انداز کو بدل سکتا ہے۔ جی، بالکل۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال جو ذہن میں گونج رہا ہے، وہ نیچے کے آقا اور غلام اخلاقیات کے تصور سے متعلق ہے۔ آج کی دنیا میں کیا یہ تقسیم اب بھی معنی رکھتی ہے؟ کیا ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سیاست میں، اپنی ذاتی زندگیوں میں ان دو بنیادی اخلاقی رویوں کی کشمکش اور اثرات، کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بڑا اور اہم سوال ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ نیچے کے خیالات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا اور خود اپنے اندر چلنے والی اخلاقی جنگ کو ایک نئی، شاید زیادہ بے رحم لیکن ممکنہ طور پر زیادہ سچی نظر سے دیکھیں۔ تو یہ سوچنے کے لیے ایک اچھا نقطہ ہے۔ جی ہاں، ان کی تحریریں مزید گہرائی میں جانے اور ان پیچیدہ سوالات پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک بہترین نقطۂ آغاز ہیں۔